اللہ کے ولی ہیں ابو الحسن مدائنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین اور ان کے ساتھ کزن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں اپنے گھر سے نکلے، مدینہ شریف سے نکلے، حج کرنے کے لیے مکہ شریف کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ اب بندہ عمرے پہ جائے، حج پہ جائے تو کتنی رونقیں ہوتی ہیں اور کتنی خوشیاں ہوتی ہیں اور کتنا لوگ استقبال کرتے ہیں اور کتنا محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب جنتی جوانوں کے سردار مدینہ شریف سے نکل کر حج کے لیے روانہ ہوئے ہوں گے، بتاؤ اس وقت ان کی کیفیت، ان کی نورانیت، ان کی روحانیت اور ان پر استقبال کی صورت میں اللہ کی رحمتیں کتنی برسی ہوں گی، اور کیا اس وقت رونق ہوگی، کیا منظر ہوگا کہ جنتی جوانوں کے سردار مدینہ شریف سے چلے ہیں مکہ شریف کی طرف حج کرنے کے لیے۔ جب نکلے ہیں تو قافلہ بڑا تھا، تو قافلے سے یہ کافی آگے چلے گئے۔ تو جب قافلے سے آگے گئے تو رستے میں جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں، ایک سامنے جھونپڑی ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے پاس سواریاں لے کر گئے اور وہاں اترے۔ حضرت امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم اترے، اور اتر کر وہاں دیکھا ایک بوڑھی ماں ہے، کافی اس کی ایج ہے۔ کہا ماں جی السلام علیکم۔ ماں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو ماں بھی دیکھ کر پہچان گئی کہ اتنے نورانی چہرے ہیں، لگتا ہے یہ بہت ہی نیک اللہ کے بندے ہیں۔ ماں جی نے کہا بیٹا بیٹھو، تو بیٹھ گئے امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر۔ جب بیٹھے تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا ماں جی ہم کافی سفر کر کے آئے ہیں، مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف جا رہے ہیں اور حج کا موسم ہے، ہم نے حج کرنا ہے، تو ہمیں پیاس لگی ہے، کچھ پینے کے لیے ہے تو دے دیں۔ تو بوڑھی ماں کہنے لگی، امام غزالی فرماتے ہیں بوڑھی ماں کہنے لگی یہ ایک ہی بکری ہے ہمارے پاس، دیکھ لو اس کے نیچے دودھ ہے تو خود ہی دو لو، خود ہی دودھ نکال لو اور پی لو۔ تو امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے دودھ نکالا اور نوش کیا۔ اس کے بعد ماں جی کہنے لگی بیٹا کچھ اور کھانا ہے تو بتاؤ۔ تو کہنے لگے بھوک بھی لگی ہے، کھانا کھانے کا بھی دل کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایک محبت کا انداز ہے، ورنہ ہر کوئی ایسے نہیں کہتا۔ جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پتہ ہوتا ہے مل جانا ہے، وہاں سے بندہ مانگ کے بھی لے لیتا ہے کہ پانی ہے تو دے دو، شربت ہے تو دے دو، کھانا ہے تو دے دو، فلاں چیز ہے تو دے دو، بھوک لگی ہے۔ تو ماں جی پھر کہنے لگی گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے بکری کے، یہ ایک بکری ہے، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ، اس کی کھال اتارو، گوشت جب تیار ہو جائے گا میرے بیٹوں میں خود بنا کر تمہیں پیش کر دوں گی، تم بکری کا گوشت کھا لینا۔ اس طرح بوڑھی ماں نے امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت کی، مہمان نوازی کی، ان کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلا کر سخت گرمی کا موسم تھا، ماں جی کہنے لگی پیارے بیٹو تھوڑا دھوپ کم ہوتی ہے تو پھر اپنا سفر شروع کر لینا، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں۔ تو انہوں نے آرام شروع کیا۔ کافی دیر کے بعد جب دھوپ ختم ہوئی تو آپ نے پھر سفر کرنا شروع کر دیا، سفر شروع کیا۔ شروع کرنے سے پہلے کہنے لگے ماں جی بڑا شکریہ، آپ نے دودھ بھی پلایا اور ایک ہی بکری تھی وہ بکری بھی ہمیں کھلا دی، بڑی دعائیں دی، جس طرح مہمان دعائیں دیتا ہے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے گھر میں برکت دے، آپ کے کاروبار میں برکت دے، اس طرح دعا کی اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔
اس طرح کی جب دعائیں دی، اس کے بعد امام حسن امام حسین عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کہنے لگے ماں جی ہم قریش سے تعلق رکھتے ہیں، آل رسول ہیں، جب کبھی تمہارا گزر ہوا مدینہ شریف کی طرف تو تشریف لانا، ہم بھی اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے، اللہ بھی اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ بھی نعم البدل عطا فرمائے گا، ہم بھی کوشش کریں گے اس کا بدلہ ہم اتار دیں۔ تو بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹو ٹھیک ہے، جب میرا مدینہ شریف میں گزر ہوگا تو میں آ جاؤں گی۔ تو حج پہ چلے گئے یہ تینوں ہستیاں، حج ہو گیا، پھر مدینہ شریف میں واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بوڑھی ماں نے جو بکری ذبح کر کے ان کو کھلائی تھی، ان کا شوہر کافی دیر کے بعد گھر آیا تو پوچھنے لگا وہ بکری کدھر ہے؟ تو بوڑھی ماں کہنے لگی اس طرح نورانی چہرے والے مہمان آئے تھے، میں جانتی تو نہیں تھی لیکن ان کا حلیہ بڑا پیارا تھا، ان کی باتیں بڑی پیاری تھی، ان کا کردار بڑا خوبصورت تھا، انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا تو میرے پاس بکری ہی تھی، میں نے کہا اس کو ذبح کرو اور میں بنا دیتی ہوں، تم بیٹھ کر کھانا کھا لو، وہ ساری میں نے ان کو کھلا دی۔ تو شوہر تھوڑا سا غصے میں ہوئے، ایک ہی بکری تھی وہ بھی دے دی۔ تو ماں جی کہنے لگی اللہ کی راہ میں دی ہے، دیکھنا اللہ ہمیں کتنی اور عطا فرماتا ہے، کتنی اور اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی۔ کافی دنوں کے بعد بوڑھی ماں کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا گزر ہوا مدینہ شریف کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے جو مدینہ شریف میں جاتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، سرکار اتنا نوازتے ہیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ تو اتنا دیتے ہیں بندہ اپنا سوال اپنی زبان پہ لاتا ہی نہیں، دل میں خیال کرتا ہے، میرے آقا اس کے خیال کو پورا کر کے اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ جب بوڑھی ماں کا گزر ہوا تو اتفاق سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کافی عرصے کے بعد، اور امام حسن گھر سے باہر نکل رہے تھے تو بوڑھی ماں کو دیکھتے گئے، فوراً پہچان گئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب فوراً پہچانے تو امام حسن نے اپنا خادم بھیجا ماں جی کی طرف، ماں جی کو بلاؤ، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں دودھ بھی پلایا تھا، بکری کا گوشت بھی کھلایا تھا۔ ماں جی آئیں امام حسن کے پاس تو امام حسن مسکرا کر کہنے لگے ماں جی مجھے پہچانا ہے؟ بوڑھی ماں کہنے لگی میں نے نہیں پہچانا۔ امام حسن فرمانے لگے ماں جی میں نے تمہیں پہچان لیا، وہ ہم حج پہ جا رہے تھے، ہمیں بھوک پیاس لگی تھی، ہم آپ کی خیمے میں آئے تھے، آپ کی جھونپڑی میں آئے تھے، آپ نے بکری کا دودھ بھی پلایا تھا، گوشت بھی کھلایا تھا، اور اس وقت ہم نے کہا تھا ہم آل قریش ہیں، ہم آل رسول ہیں، جو ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے یا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کو اتنا دیتا ہے اس کے وام و گمان میں بھی وہ باتیں نہیں ہوتی، اتنا عطا فرماتا ہے۔ تو امام حسن کہنے لگے ماں جی آؤ بیٹھو، پانی بھی پلایا، دودھ بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، اور جاتے جاتے امام حسن فرمانے لگے اپنے خادم سے جاؤ وہ بکریاں ہیں ان میں سے 1000 بکریاں علیحدہ کرو اور ماں جی کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دو، تحفتاً پیش کر دو۔ اچھا بکریاں پیش کی، اب بتاؤ ایک بکری دی ہے اللہ کی راہ میں، اللہ نے کتنی دے دیاں؟ 1000۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بڑی زبردست بات ہے، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، ٹھنڈ پڑ جائے گی، منہ میں کھنڈ پڑ جائے گی۔ ایک بکری دی ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ نے 1000 بکریاں امام حسن کے ہاتھوں سے اس ماں جی کو عطا فرما دی۔ پھر کیا ہوا؟ امام حسن فرمانے لگے اے خادم 1000 دینار بھی پکڑو اور ماں جی کی بارگاہ میں پیش کر دو۔
پیسے بھی مل گئے، بکری بھی مل گئی، 1000 بکریاں بھی مل گئیں۔ پھر خادم نے کہا ماں جی کو نا ذرا امام حسین کی بارگاہ میں بھی لے جاؤ۔ پتہ ہے کہ جس نبی نے ہماری تربیت کی ہے وہ نبی کی سخاوت اتنی ہے، ہوا سے بھی تیز ہے۔ اتنی ہوا بھی تیز نہیں ہوتی جتنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سپیڈ سے اپنے غلاموں کو سخاوت کیا کرتے تھے، دیتے تھے۔ فرمایا ماں جی کو لے جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور بتانا کہ یہ وہی ماں ہیں جنہوں نے ہمیں دودھ بھی پلایا تھا، گوشت بھی کھلایا تھا جب ہم سفر حج پہ تھے۔ تو امام حسین کی بارگاہ میں جب وہ ماں جی پہنچی تو ماں جی کو امام حسین نے بٹھایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور اپنے خادم سے فرمایا 1000 بکریاں میرے بڑے بھائی نے دی ہیں، 1000 میں ماں جی کو اپنی طرف سے گفٹ پیش کرتا ہوں، 1000 میں گفٹ پیش کرتا ہوں۔ اب کتنی ہو گئی؟ اچھا، ایک بکری اللہ دی رات جتتی ہے تو کتنی ہو گئی نا؟ 2000۔ اگلی بات امام حسین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی جوانوں کے سردار نے، خادم اگر امام حسن نے دینار دیے ہیں 1000 تو میں کیوں نہ دوں؟ جاؤ اندر سے 1000 دینار پکڑ کے لاؤ اور ماں جی کی خدمت میں پیش کر دو۔ کتنے ہو گئے؟ 2000 بکریاں ہو گئی اور 2000 درہم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ امام حسین نے اس طرح ماں جی کو روانہ کیا، رخصت کیا، اور ساتھ خادم سے کہا جاؤ ذرا اب اس ماں جی کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لے جاؤ، کیونکہ جب ہم حج کرنے کے لیے گئے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کے پاس لے جاؤ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ماں جی کو لے کر، 7 بکریاں بھی ہیں، ساتھ وہ 2000 دینار بھی ہیں۔ امام حسین کے کہنے پر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں جی کو پانی پلایا، دودھ پلایا، کھانا کھلایا، خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا جنتی جوانوں کی ادا کو میں بھی ادا کرنے لگا ہوں۔ فرمایا جتنا انہوں نے دیا ہے نا میں بھی کوشش کرتا ہوں دینے کی۔ اب آپ حیران رہ جائیں گے انہوں نے کتنا دیا؟ کہا جتنا جنتی جوانوں کے سرداروں نے دیا ہے نا اتنا جمع کر کے میں بھی اپنی ماں جی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 بکریاں، او پیچھے والے نہیں بولے، عبداللہ بن جعفر نے کتنیاں بکریاں دی؟ 2000 بکریاں دی۔ کتنی ہو گئی؟ 4000۔ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 درہم بھی ماں جی کی خدمت میں پیش کر دی۔ ماں جی تو خوشی سے پھول اٹھی، خوشی سے جھوم اٹھی۔ میں سب سے زیادہ غریب تھی اپنے زمانے کی، لیکن مدینے میں آئی ہوں، سرکار نے سب سے زیادہ امیر مجھے بنا دیا، اور سرکار کی آل کے ساتھ میں نے محبت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اتنی محبت کی ہے۔ میں مدینہ شریف میں آئی تھی، امام غزالی نے لکھا ہے یہ ماں جی اور ان کے شوہر اتنے غریب تھے، اونٹ کی مینگنیاں، بکری کی مینگنیاں، ان کا گوبر اس کو خشک کر کے سکھا کر پھر اس کو منڈی کے اندر سیل کرتے تھے، ادھر سے جو پیسے ملتے پھر یہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان کا یہ سسٹم تھا کھانے پینے کا تھوڑا سا، یعنی جس طرح دیہاتوں میں اب بھی ہوتا ہے، گوبر کو خشک کیا جاتا ہے، پھر اس سے آگ جلائی جاتی ہے، پھر کھانا بنایا جاتا ہے، اس طرح کا پہلے سسٹم ہوتا تھا۔ تو یہ ماں جی اور ان کے شوہر کہتے ہیں ہم اتنے غریب تھے، ایک بکری اللہ کی راہ میں دی ہے، اللہ نے ہمیں 4000 بکریاں واپس کر کے پھر عطا فرما دی۔
اب مدینہ شریف میں گئی تھی تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب واپس آئی ہیں 4000 بکریوں کا ریوڑ بھی تھا اور 4000 دینار اس عورت کے پاس موجود تھے۔ اب بتاؤ، اللہ کی راہ میں دے تو اللہ کتنا عطا فرماتا ہے، کتنا نوازتا ہے۔